اصل نام جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے سماکم المسلمین، یعنی ہم مسلمان ہیں۔ دوسری اقوام کے مقابلے میں، یہود کے مقابلے میں، کرسچنز کے مقابلے میں، ہنود کے مقابلے میں، ظاہر ہے مسلمان سارے ایک جیسے تو نہیں ہیں، ہر ایک کے مختلف عقائد ہیں، مختلف اعمال اور نظریات ہیں۔ تو اس بنا پر میرے لحاظ سے یہ تشخیص ضروری ہے کہ آپ کون سے مسلمان ہیں۔ تو چاول تو سب ہی ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چاول ہے اور یہ چاول نہیں ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اچھا چاول ہے، یہ بہترین چاول ہے، یہ ناقص چاول ہے۔ قرآن و سنت تو وہی ہے، اس کا ایک معنی عیسائی بیان کرتا ہے، ایک معنی یہودی بیان کرتا ہے، اور وہ قرآن سے ثابت کرتا ہے، عیسائی قرآن سے ثابت کرتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ قوالی پڑھنا درست نہیں ہے؟ قوالی پڑھنا بالکل درست ہے، اللہ نے خود قوالی کہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ بتائیں کہ آیا کہ ہمیں مسلمانوں کو اپنے آپ کو شیعہ کہنا، سنی کہنا، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، یہ تمام کے تمام جتنے بھی فرقے ہیں، ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا کیا یہ ضروری ہے؟ دیکھیں، ہمارا اصل نام جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے سماکم المسلمین، یعنی ہم مسلمان ہیں۔ دوسری اقوام کے مقابلے میں، یہود کے مقابلے میں، کرسچنز کے مقابلے میں، ہنود کے مقابلے میں ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اندر ظاہر ہے مسلمان سارے ایک جیسے تو نہیں ہیں، ہر ایک کے مختلف عقائد ہیں، مختلف اعمال اور نظریات ہیں۔ تو اس بنا پر میرے لحاظ سے یہ تشخیص ضروری ہے کہ آپ کون سے مسلمان ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ چینی ہے، چینی کے مقابلے میں تو آگے گڑ پڑا ہوا ہے اور شکر پڑی ہوئی ہے، اسی طریقے سے چاول پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو چینی ایک چیز ہے، چاول دوسری چیز ہے، اور مرچ تیسری چیز ہے۔ لیکن چاول کو اگر ہم دیکھیں، چاول میں ظاہر ہے تو سارے ہی چاول، ٹوٹا بھی چاول ہے، بڑا بھی چاول ہے، اور پکی باسمتی ہے، کچی باسمتی ہے۔ تو ہر ایک کا ٹیسٹ بھی مختلف ہے اور ہر ایک کی کوالٹی بھی مختلف ہے۔ تو چاول تو سب ہی ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چاول ہے اور یہ چاول نہیں ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اچھا چاول ہے، یہ بہترین چاول ہے، یہ ناقص چاول ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں میں پہلے تو سب بھی مسلمان تھے، لیکن بعد میں مسلمانوں کے اندر ہی جہمی آ گئے، معتزلہ آ گئے، خوارج آ گئے، اور اسی طریقے سے بہت سارے اسماء و صفات کے حوالے سے ایسے نظریات شامل ہو گئے، جس بنا پر یہ تشخیص کرنا ضروری ہو گئی کہ آپ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ سلفی مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں، یعنی ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں جیسے سلف صالحین نے مانا۔ دیکھیں، قرآن و سنت تو وہی ہے، اس کا ایک معنی عیسائی بیان کرتا ہے، ایک معنی یہودی بیان کرتا ہے، اور وہ قرآن سے ثابت کرتا ہے، عیسائی قرآن سے ثابت کرتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بھی بہت سارے کرسچنز نے جو سوال کیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ قرآن میں اللہ خود کہتا ہے وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، کہ عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، اور مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ تو جب مخلوق نہیں ہے تو اللہ کی صفت ہے، تو قرآن کریم سے ہی انہوں نے استدلال کیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو کیا ہم ان کا استدلال یہ مانیں گے؟ ظاہر ہے ہم ان کا یہ استدلال بالکل بھی تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا یہ استدلال قرآن و سنت کی وہ تشریح نہیں ہے جو صحابہ نے کی یا سلف صالحین نے کی، تو ہم نہیں مانیں گے۔ قرآن پڑھ کے ہی لوگ بتا رہے ہیں، بدعات کو پروموٹ کر رہے ہیں، قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ بھائی قوالیاں ٹھیک ہیں۔ مثال کے طور پر وہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ قوالی پڑھنا درست نہیں ہے؟ قوالی پڑھنا بالکل درست ہے، اللہ نے خود قوالی کہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ تو بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تشریح کیا صحابہ اور سلف صالحین کو سمجھ نہیں آئی؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آئی اور ہمیں سمجھ آ گئی تو پھر بھی آپ غلط ہیں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں ان کو سمجھ آئی، انہوں نے بیان نہیں کی، تو پھر بھی آپ ان کے ذمے خیانت کا الزام لگا رہے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں آپ غلط ہیں، کسی ایک صورت میں آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو ہم نے قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے جیسے سلف صالحین نے فالو کیا، ہم نے قرآن و سنت کو سمجھنا ہے جیسے سلف صالحین نے سمجھا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم سب کو مسلمان ہی کہلوانا چاہیے، تو مسلمان تو ہم ہیں دوسری اقوام کے مقابلے میں، لیکن ہمارے اندر کیسے پتہ چلے گا کہ اس خاص بندے کے کون سے نظریات ہیں؟ تو ان نظریات کو جانچنے کے لیے
یہ تشخیص کا ہونا ضروری ہے کہ یہ کس مکتبہ فکر سے، کس اسکول آف تھاٹ سے وابستہ ہے، تاکہ اس کے بارے میں حکم لگانے میں آسانی ہو۔